بھی ہے، اسلام بچایا بھی ہے۔ اس وقت تو جب حدیث اعظم پیدا ہوئے تھے، نہ نانا جان میرے پیدا ہوئے تھے، نہ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے، نہ سعد اللہ فاضل پیدا ہوئے تھے، تو کام جس نے کیا ہے کریڈٹ اسے دو۔ سب لے کے بیٹھ جاؤ گے، ہم ہی کیے ہیں، ہم ہی کیے ہیں، کیا کیے ہو وہ بتاؤ۔ چھیڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں، چھیڑو گے چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے سادات پر انگلیاں اٹھا کر خاندان نبوت پر حملہ کر کے اپنے کو جس پلیٹ فارم پر پہنچایا ہے، تیرے چہرے پر پڑے ہوئے ناروں کے نقاب کو میں پلٹوں گا۔ نعرے گڑھے جا سکتے ہیں، ہر ایک کے نعرے لگتے ہیں، یعنی جو جماعت جیتتی ہے اس کے بھی ہے، جو ہارتی ہے اس کے بھی۔ تو نعرے پر بھروسہ کر، ہم غوث و خواجہ کے سہارے پر بھروسہ۔ اور بتاؤں، یہ تو ہو گیا وہابیت کا سب سے پہلے جس نے مٹی میں ملایا اسے امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی کہتے، اور وہ چشتی تھے۔ ہر سلسلہ میری چالاک ہوگا، نہ مجھے اپنے چشتی ہونے پر گھمنڈ ہے، نہ جیلانی ہونے پر، نہ غوث اعظم کے اولاد میں گھمنڈ ومنڈ نہیں ہم لوگ۔ ہمیں نور کو کیا غرور، یہ تو تحدیث نعمت کے طور پر کچھ باتیں کہتی ہے۔ اب آئیے، سہارنپور، دلی سے بدعقیدگی ٹرانسفر ہو گئی سہارنپور۔ اب سہارنپور کے کچھ چھوٹے بھائیے علم سے کم عقل، مال زیادہ تراجو چھوٹا، تولنے لگے، کچھ مال ادھر ادھر گرنے لگے، بولے میلاد شرک و بدعت، فاتحہ شرک بدعت، شرک بدعت، بدعت 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 کہتے بدعت گئے۔ اس وقت پورا ہندوستان خاموش تھا۔ توجہ، جب میلاد پہ حملہ ہو رہا تھا، فاتحہ کو بدعت کہا جا رہا تھا، تو ایک فتوا تو سب نے لکھا۔ فتوا کیا ہوتا ہے؟ میلاد کرنا شرن کیسا ہے؟ جواب مستحسن ہے، بنیت حسن، 22 اجر و ثواب ہے، کوئی گواہی۔ فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، مستحب ہے، جواب ہوگی، فتوا ایسا ہے، ڈھائی لائن کا ہوگا۔ لیکن جب تحقیق کی کتاب لکھو تو 250 پیج کی بنے کی فتوا۔ ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال جائز ہے، جو تم باہر دیکھ سکتے ہو وہ تم ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہو، جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں دیکھنا حرام ہے۔ لیکن جب تحقیق کی شیخ الاسلام نے تو 15 چیپٹر پر ان کی کتاب ہے۔ فتوا نویسی ایک الگ چیز ہے، اس میں تو اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں، تفقہ فی الدین کا جواب نہیں۔ فتاوی رضویہ میرے نزدیک حنفیت کی انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن ہے فتوے کی کتاب۔ رہے بدعقیدہ جماعتیں تو ان کے خلاف کوئی محکم کتاب، کوئی مدلل کتاب کسی نے نہیں لکھا۔ میلاد و فاتحہ کے ثبوت پر سب سے پہلے جو تحقیقی کتاب آئی اس کا نام ہے انوار ساتحہ، انوار ساتحہ فی ثبوت میلاد و فاتحہ۔
اور یہ کتاب لکھنے والا خود سہارنپور کا ہے. سہارنپور کے فتنے کا جواب جس سہارنپوری نے دیا اس کا نام مولانا عبدالسمیع. مولانا عبدالسمیع رامپوری، وہ رامپور نہیں جو بریلی کے قریب ہے، وہ رامپور جو سہارنپور کا ایک گاؤں ہے. تو مولانا عبدالسمیع نے انوار ساطعہ لکھ کر میلاد و فاتحہ کو مدلل کیا اور میلاد و فاتحہ کے جواز کا جھنڈا لہرایا. اس عبدالسمیع رامپوری چشتی ہے. کتنا علمی کارنامہ. آخری بات، یہ درس نظامیہ پورے گجرات میں لوگ جانتے ہیں. درس نظامیہ جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی جانتے ہیں، جہاں نہیں پڑھایا جاتا وہاں بھی جانتے ہیں. درس نظامیہ، اسی درس نظامیہ کو جب بخاری تک، میزان سے بخاری تک پڑھایا جاتا ہے تو پڑھنے والوں کو عالم دین کہتے ہیں. عالم و فاضل ہو کر کے باہر آتا. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر کے مفتی بنے. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر کے لوگ محدث بنے. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر آج کل لوگ شیخ التفسیر بنے. جا کے پوچھ لینا، مجمع میں کہہ رہا ہوں، انکوائری کر لینا. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر شیخ الاسلام بنے. میں کہتا ہوں اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر میرے والد گرامی محدث اعظم بنے. اسی درس نظامیہ سے تعلق کی بنیاد پر سلطان الواعظین احمد اشرف علی دین بنے. ابے اسی درس نظامیہ کی کتابوں کو پڑھ کر احمد رضا خان بریلوی مجدد اعظم بنے، فقیہ اعظم بنے. اسی درس نظامیہ کو پڑھنے کے بعد حامد رضا حجت الاسلام بنے. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند بنے. اسی درس نظامیہ کو پڑھا کر صدر الافاضل ہوئے. اسی درس نظامیہ کو پڑھا کر صدر الشریعہ ہوئے. اسی درس نظامیہ کو پڑھ کر کوئی حافظ ملت ہوا، کوئی امیر شریعت ہوا، کوئی مجاہد ملت ہوا. اس درس نظامیہ کا احسان کس چھوچے پر ہے؟ اس درس نظامیہ کا احسان بریلی پر ہے. درس نظامیہ کا نمک کھانے والوں میں کچھوچا بھی ہے، بریلی بھی. درس نظامیہ کا نمک کھانے والوں میں خیر آباد بھی ہے، بدایوں بھی ہے، رامپور بھی ہے. درس نظامیہ کا نمک کھانے والوں میں گجرات بھی ہے، یو پی بھی ہے، بمبئی بھی ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک درس نظامیہ کا فیضان ہے. اسی فیضان سے ہمیں مجدد ملا. اسی درس نظامیہ سے ہمیں مفسر ملا. اسی درس نظامیہ سے ہمیں محدث ملا. اسی درس نظامیہ نے کسی کو اعلی حضرت، کسی کو حجت الاسلام، کسی کو مفتی اعظم ہند، کسی کو صدر الافاضل، کسی کو صدر الشریعہ، اسی درس نظامیہ نے بنایا. کلیئر؟ آپ سن، درس نظامیہ بنانے والے کا نام ملا نظام الدین. ملا نظام الدین اس درس نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں. اور ملا نظام الدین ملا علی قلی، ملا سید علی قلی جائسی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں. اور ملا سید علی قلی عبد الرزاق نور العین کے چوتھے بیٹے حضرت سید احمد موصوف بصفات مصطفی کے سگے پوتے ہیں. درس نظامیہ پر چھاپ ہے اشرفیت کی، اور اشرفیت
اشرفی نے ہی بنایا نظامیہ، تو ایک درس نظامیہ والوں اشرفیوں کا احسان مانو، چشتیوں کا فیضان مانو، اور ملا نظام الدین کے شاگرد رشید اقرب الاقربین حضرت بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی، مولانا عبدالعلی فرنگی محلی بحر العلوم، اعلی حضرت اپنے کو ان کے غلاموں میں گنتے ہیں، تو اعلی حضرت کا جو امام ہے ملا نظام کے آگے جھکا ہے، ملا نظام چشتی، بحر العلوم چشتی، درس نظامیہ کا بانی و فاؤنڈر چشتی، کب تک چشتیوں سے ٹکر لیتے رہو گے؟ اب رہی بات، یہاں سلسلہ قادریہ آیا سراخوں پر، نقشبندیہ آیا سراخوں پر، سلسلہ مجددیہ آیا سراخوں پر، سلسلہ تیسوریہ بغائیہ آیا سراخوں پر، کیونکہ غریب نواز میزبان ہیں، یہ سب مہمان ہیں، مہمان کا خیال رکھنا غریب نواز کو آتا ہے، اس لیے مہمان بن کے رہو۔ یہ دھرتی غریب نواز کی ہے، سلطان الہند غریب نواز ہے، غریب نواز سلطان الہند ہے، نواب الہند نہیں ہے۔ نوابوں سے ٹکرا جانا، سلطان سے پنگا مت لینا۔ ابے اکیلا ایک درے خواجہ کا ہاشمی کے روپ میں جب کتا سامنے آتا ہے، تب تک بڑے بڑوں کا کلیجہ پتا ہو جاتا ہے۔ ارے جب چوکھٹ کے غلام سے تم پنگا نہیں لے سکتے تو امام سے پنگا کیسے لے پاؤ گے؟ اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کروایا، خود نہیں کیا، نماز پڑھوایا، پڑھا نہیں، روزہ رکھوایا، رکھا نہیں، ہمیں بال بچہ دیا، خود بال بچے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، ہمیں فیملی دیا، خود فیملی سے پاک ہے، ہم سے کہا زکات دو، خود نہیں دیتا، اچھا ہے اللہ زکات نہیں دیتا، کیونکہ زکات تو 2.5% ہی دیا جاتا ہے، حساب سے دیا جاتا ہے، اگر اللہ حساب سے دے گا تو ہمیں ملے گا کتنا؟ وہ تو بے حساب دینے والا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب دینے والا۔ تو کوئی کام ایسا ہے جو اللہ ہم سے کروائے خود بھی کرے؟ بولو ہے؟ نہیں نا؟ ایک ہے، ابے ہے، وہ درود بھیجواتا بھی ہے اور بھیجتا بھی ہے۔ اللہ درود بھیجتا بھی ہے اور بھیجواتا بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ ایمان والوں تم بھی بھیجو، میں بھیج رہا ہوں، تم بھی بھیجو، میں سمجھ گیا، میں بھیج رہا ہوں، وہ بھی بھیج رہا ہوں، ایک کام نکلا، درود بھیجو، درود بھیجو، اللہ بھیجواتا بھی ہے اور بھیجتا بھی ہے نا، ایک کام نکلا۔ نماز پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں، روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں، حج کرواتا ہے، کرتا نہیں، اور درود بھیجواتا ہے تو بھیجتا بھی ہے، کیوں؟ ارے ہاشمی، نماز کا تعلق عبادت سے، روزے کا تعلق عبادت سے، حج کا تعلق عبادت سے، اللہ کائے کو عبادت کرے؟ وہ تو خود ہی معبود ہے۔ اللہ جس کو بناتا ہے اس کی عبادت نہیں کرتا، اللہ جس کو بناتا ہے اللہ بناتا ہے نا،